बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज तमाम लोगों के लिए एक अच्छा मौजू लेके आए हैं कि इंसान का दारुमदार नीयत पर टिका हुआ है। अक्सर हमारे लोग शौक़ रखते हैं जन्नात को ताबे करने के और उनसे दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर नेक कामों में अव्वल में शामिल होते हैं। लेकिन खाली ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। देखें, दुनिया का दारुमदार नीयत पे छुपा है, और अल्लाह ताला को जो पहली चीज़ राज़ी कर देने वाली है वो है नीयत। कहते हैं इंसान नीयत का खटिया खाता है, कहते नहीं हैं बल्कि ये बात सच है। आप यकीनन आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, अल्लाह के रंग अल्लाह ही जाने। जब तक अगर आपकी नीयत में खलल अंदाज़ी है, नीयत आपकी साफ़ नहीं है, तो आप कुछ कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं बन सकते। आप ना अच्छे इबादत गुजार बन सकते हैं, ना आप अच्छे तकवा इख्तियार कर सकते हैं, और ना ही ज़िंदगी के किसी मैदान में आप तरक्की कर सकते हैं। इंसान का दारुमदार नीयत पे टिका हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो जन्नात के अमल करना चाहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश होती है, मर्द हो या औरतें हो, कि हमारा ये काम हो जाए, हम किसी में काम में हाथ डालें, हमें कामयाबी मिलने लग जाए, और हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अपने तमाम मर्द औरतों को लिए यही तो फार्मूला लाया हूँ कि हमेशा याद रखें, कोई भी ज़िंदगी में काम करें तो पहली चीज़ है इंसान की नीयत क्या है। नीयत का खटिया खाता है। बहुत सारे हमारे माशरे में ख़वातीन हैं कि आज देख लें औरतें नीयत की खटियाँ खा रही हैं। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से मर्द भी ऐसे हैं कि हर चीज़ में फ़राड, हर चीज़ में दो नंबरी, चाहे वो पहनने वाली है या खाने वाली है, दूध से लेके गाड़ियों तक, गाड़ियों से लेके कपड़ों तक, कपड़ों से लेके और यहाँ तक के सवारियों तक, हर चीज़ में दो नंबरी शामिल है। एक तरफ मुझे बड़ा दुख होता है कि एक तरफ कहा जाता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी कि अल्लाह नौज़ बिल्ला मोहताज है इबादतों का, अल्लाह को हमारे सजदों की ज़रूरत है ना। यही बात है ना। कितने बड़े गुमराह लोग हो, कितने बड़े गुमराही में पड़े हुए हो। अल्लाह ताला ने तो साबित कर दिया था, जब ये वबा फैली कोरोना की, अल्लाह ताला ने तवाफ़ रोक दिया था, रुक गया था खाने काबे का तवाफ़। अल्लाह ने कहा, क्या तुम मुझे इन चीज़ों से बेवकूफ़ समझते हो? क्या तुम 7 बार चक्कर लगा लेने से, अल्लाहुम्मा लब्बैक कह लेने से मैं राज़ी हो जाऊँगा? पागल हो क्या? इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना तआला, अल्लाह है गौर व फिक्र वाला, अल्लाह सूझबूझ वाला है। अब देखते नहीं हो कि आज के दौर में इंसान कितने समझदार अपने आप को कहते हैं, दानिशवर, अक्लमंद, अक्ल बुद्धि जिसको हिंदी में कहते हैं। अब जिसने उसकी तख्लीक फरमाई है वो क्या होगा? अब आप जो सोचते हैं घरों में, या जो करते हैं, या छुप के करते हैं, या ज़ाहिरी तौर पे करते हैं, वो अब आपको पता है ना। झांकिए अपने गिरबानों के अंदर कि आप क्या हैं, आप खुद क्या हैं। बात में वज़न लाइए जनाब। इंसान कुछ भी कर ले, अगर कामयाबी 5 टाइम नमाज़ पढ़ने में मिलती तो आज के दौर में मौलवी कामयाब होते। अगर दौलत मेहनत मजदूरी करने से मिलती तो आज के दुनिया में अमीर तरीन लोग मेहनत मजदूर करने वाले लोग होते। बात आ रही समझ में? आपको समझना होगा अल्लाह ताला को कि अल्लाह क्या है, और अल्लाह ने जो ये नीयत का जो निज़ाम बनाया है कि इंसान का दारोमदार नीयत पे रख दिया है। रोज़ी रिस्क दिया है, उसको खर्च कर। क्या कर? खर्च कर। इस तरह रह कि तू एक मुसाफिर है, इस तरह ना रह कि तूने हमेशा यहाँ कायम होना है। नहीं, प्लानिंग है तो उस रब्बिल आलमीन ज़ुल जलाल वल इकराम की है। अगर बात है तो उस रब्बिल आलमीन की है, मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है।
بھلا میری کوئی کمال ہے؟ ارے بھائی کمال ہے تو اس ذوالجلال والاکرام کی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ہے، اس کو رب العالمین کہا گیا ہے، یعنی کہ ہر طرح کی تعریفیں ہیں اسی کے لیے ہیں۔ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ میرے تمام دیکھنے والوں، میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں ہم رب کو سجدوں کے ذریعے راضی نہیں کر سکتے کہ وہ محتاج ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ اس کا کام رک جائے گا، اس کی برکات رک جائیں گی یا اس کا نظام رک جائے گا۔ سمجھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کہو قل هو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، مطلب بڑا ہی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، مطلب کہ وہ ان رشتوں ناتوں سے پاک ہے۔ ولم یکن اللہ کفوا احد، مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے کل کائنات میں۔ جس طرح کی شان و شوکت اللہ کی بیان کرنی چاہیے تھی لوگوں نے نہیں کی، وہ پڑ گئی اس کی بنائی ہوئی لوگوں کے پیچھے۔ اور ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، بلکہ تمہیں سمجھایا اس رب عظیم کا سجدہ لاؤ جس نے تمہاری پور پور درست کی۔ آج انسان جو در بدر جو رل رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، وہ نیت کا کھٹیا کھا رہا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والوں، جو سننے والوں، اب میں اس ویڈیو میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو حقائق پہ مبنی ہے۔ پاکستانی، یہ واقعہ ایک پاکستانی عورت کا واقعہ ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، اللہ اکبر۔ اللہ کی جو سخت پکڑ ہے، بڑی سخت، وہ پکڑنے پہ آئے ایسا پکڑتا ہے تو اس کو کوئی چھٹوا کوئی نہیں سکتا، چاہے 100 بکرے ذبح کر دیجئے اور 100 خانہ کعبے حج اندر جا کے خانہ کعبے کی چابی لے کے اندر جا کے نمازیں پڑھ لیجئے اور سورۃ توبہ پڑھ لیجئے، تب بھی بچ نہیں سکتے۔ میرے تمام دیکھنے والوں، ایک پاکستانی عورت کا واقعہ ہے کہ جیسے ہمارے زیادہ تر لوگ، بدقسمتی ہے، یہ دکھ سے بات کرنی پڑ رہی ہے مجھے، ہمارے اکثر لوگ لالچی ہیں۔ یہ تمام لوگ پتہ، ہمیں پتہ نہیں ہمارے مرد کیسے ہیں، پھر ان کی عورتیں کیسی ہوں گی۔ ہمیشہ شیر کا پلہ شیر ہوتا ہے، کتے کا پلہ شیر نہیں ہو سکتا۔ نسل کا جناب بڑا فرق ہوتا جے۔ نسلی گھوڑا جدوں بھی گھاہ کھاوے گا، گھاہ نوں تلے چوک کے آسمان کی طرف منہ کر کے کھائے گا، تے بے نسلی گھوڑا تلے گند چ جا تے منہ مارے گا، اتنے نہیں چکے گا گھاہ نوں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ اب یہ نیت پہ بتا رہا ہوں کہ اب اللہ کی سخت پکڑ کس طرح کی ہے۔ یہ پاکستانی عورت کا واقعہ، اور یہ جیو نیوز اور بہت سارے چینلوں پہ رپورٹ بھی ہوئے، آپ بے شک گوگل کر لیں واقعے کو۔ ہاں جی، آرام سے بیٹھ جائیں، مرید ہے جی اپنا، بولے جی سر۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ خوش رکھے جی۔ بتاؤ ان کو کہ اللہ سے لوگ نہیں ڈرتے، ڈرنا چاہیے جی۔ رن مرید ہیں یہ مالک ہے، مالک پوری کائنات کا مالک ہے۔ آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ یہی درس دیا ہے بھائی، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، بس خوش رہنا چاہیے بس۔ شاباش۔ ہمارے جو مرید ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھ پہ یعنی کہ اللہ کے ہاں بیعت کر لی، وہ ہر چیز جانتے ہیں جو لا علم تھے، یہی بات ہے جی سر، بالکل اسی طریقے سے۔ ہاں وہ واقعہ بتا رہے، کر دیا نظام سارا؟ جی جی اوکے اوکے۔ ہم بات یہ جاننا چاہوں گا، صرف 5 منٹ کا واقعہ، اس کے بعد میں ویڈیو کلوز کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے فوراً جانا ہے، کچھ باہر جنات کی طرف سے بلایا گیا ہے، ایسے ہی؟ جی سر۔ ہاں، جنات یہ لوگ کہتے ہیں میں مذاق کرتا ہوں، نہیں، آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بتائیے، کیا جنات 40,000 کا لشکر کہیں پہ موجود ہے؟ جی آپ کے پاس ہے۔ کہاں پہ ہے؟ ادھر ہی ہے، موجود ہے، ہر سائڈ پہ ہے، چھت پہ ہے۔ یہ میرا خاص قسم کا مرید ہے، اور ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ جو ہمیں ایذا پہنچائے اس کو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ککھ، اس کا ککھ رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں رہتا، تنگ ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ کون ہے جو اللہ جیسا؟ یہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات بڑی زور آور ہے، پکڑنے پہ آئے تو نہیں چھوڑتا۔
छोटी बड़ी सी बात को भी छोड़ देता है, रहम सुभान करने पे है। इन्ना लाला कुल्ली शैइन जी बड़ा कादिर है, बड़ा खूबसूरत हसीन हो मालिक है। नूर आला नूर। जी मेरे तमाम देखने वालों, वो पाकिस्तानी औरत का वाक़या है। वो जैसे आपको पता है हमारी जैसे माशरे में औरतें लालच की बिना पे आउट ऑफ कंट्री रिश्ता करती हैं, वो ऐसे ही मदारी पूना करके वो लालची औरत थी, वो आउट ऑफ कंट्री जो अपने मुल्क में नहीं रह सकी, जी जी जिसने मुल्क से प्यार नहीं किया, जी बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिजरत कर गई, हिजरत कर गए। मर जाना चाहिए। बिल्कुल क्या? ऐसे ही है, जो इस मुल्क का वफादार नहीं उसको मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए अपने मुल्क के लिए। इस मट्टी की जिन्होंने तुम्हें जना, जी तुम्हें इज्जत मकाम बख्शा, उसके साथ गद्दारी करते हो, तुम हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। ये पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप। जी यानी कि मूत मूत के जो जवान हुए जी और बाहर जाके इन्होंने डेरे डाले, वो किसी काम के नहीं है जी, अपने मुल्क को छोड़ गए। छोड़ गए। गद्दार, नमक हराम। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। बिल्कुल मेरे पास कितनी ऑफरें थी बाहर की बताओ, हजारों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। जी हमने कहा नहीं, हम मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मुल्क है। अरे अगर हम ही लोग जाने लग गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा? उन कमजोर लोगों का क्या होगा। आज तुम चंद नोटों की खातिर तुम यहाँ के लोगों को छोड़ रहे हो। अरे हमारा काम है, हम जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, उनको कुछ बना सकें, बना सकें, और ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कर रहे हैं। मेरे तमाम देखने वालों, बड़ी माजरत के साथ मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस टाइम। मुल्क के साथ वफादार रहिए। हम वो वाक्य बता रहे हैं पाकिस्तानी औरत का। जी वो भाई कुछ यूं हुआ है, अच्छा वो जो पाकिस्तानी, अब वो नीयत का मैं आपको, हमारा मौजू चल रहा था, उसकी नीयत में आया फतूर। अब उसकी वो चलेगी आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि उसने शादी नहीं की, मतलब कि उस औरत ने, पत्नी की है या नहीं की है, अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे हमारे पास रिपोर्ट कन्फर्म आई है। उसकी एक वालदा थी बुढ़िया, उसने उसको, आपको पता है कि वहाँ नौकर इजाज़त नहीं है, नहीं रख सकते आउट ऑफ कंट्री में, अंग्रेज़ों के मुल्क में, यूएसए, अमेरिका में। अब हुआ यूँ, उसकी बूढ़ी जो माँ थी, किसी और कंट्री से एक औरत को बुलाया गया, मतलब कि दिल लगाने के लिए। उसकी वो जो लड़की थी नौकरी करती थी कहीं आउट ऑफ कंट्री में। उसने कहा मेरी माँ का दिल लगा रहेगा, साथ वाला कमरा दे दिया। लो जी, कुछ अरसे बाद उसकी माँ मर चुकी। उसकी माँ की मौत वाक़या हो जाती है, और मौत वाक़या होने के बाद अब वो साफ सी बात है, वो औरत अकेली रह गई जो उन्होंने घर में रखी थी। उसने कहा कि, उसने हुकूमत से कहा कि ये मेरी वालदा का घर था, अब मैं अपनी वालदा के घर वापसी रहना चाहती हूँ। वो उस अम्मी के घर वापसी आ गई। वो जो औरत रहती थी, उसने कहा बाजी अब मैं जाना चाहती हूँ। वो औरत किसी और कंट्री की थी, यानी कि उर्दू बोलती थी, यानी कि जैसे बांग्लादेशी, इंडियन वगैरह जैसे होती हैं औरतें। उसने कहा यूँ करो, तुम ना जाओ, तुम बस इस कमरे में रहती रहो। अच्छा जी, अब हुआ यूँ, अब वो जो औरत थी, अब उसके दो सुनना बच्चे भी थे उसके। उसने कहा यूँ करो, तुम मेरे बच्चों को ना कपड़े शपड़े धो दिया करो। उसने कहा भाई, उसने कहा हो सकता है प्यार से कह रही हो, बहन समझ के कह रही हो, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में नौकर इजाज़त नहीं है रखने। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर उसने कहा मेरे बच्चों को स्कूल से भी ले आया करो, स्कूल से भी इसी, फिर उसने कहा झाड़ू पोछा भी कर दिया करो। लो जी, कुछ महीने साल गुजरे, 2-4 साल। उसने कहा भाई बहन बात ये, मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने मुल्क में, भाई आपकी बहुत मेहरबानी, मैं कहीं कमरा चेंज कर लूँगी, अपने घर चली जाऊँगी। लो जी, उस औरत ने, हमारी जो पाकिस्तानी वो जो औरत थी, उसने क्या किया, उस बेचारी का पासपोर्ट रख लिया, उस औरत का पासपोर्ट रख दिया, और 16 साल तक उसको दिमागी टॉर्चर करती रही, गुलाम। अब सवाल ये आपके दिमाग में हो रहा होगा, अगर वो टॉर्चर करती रही तो वो औरत कहीं पुलिस वालों को बताती। अब आपके दिमाग में तो ये ख्याल आ रहा है, और भाई वो इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि उस औरत ने उसको टैबलेट खिला खिला के दिमागी मफलूज कमज़ोर कर दिया, ताकि ये बोल ही ना सके। और उल्टा हुकूमत को बताया कि भाई ये जो औरत है, मतलब कि दिमागी मफलूज है, माजूर है, और उसने एक अकाउंट खुलवाया। और आपको पता है वहाँ अगर किसी हुकूमत को पता लग जाए ये माजूर है, कोई मसला है, तो हुकूमत पैसा देती है उधर की। अब उसने उसका पैसा भी खाती रही,
16 سال تک فائدہ اٹھاتی رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا گیا اس کو۔ اب اس کی شان یہ ہے، 16 سال جب گزرے، اس عورت کی عمر 65 سال ہو گئی، وہ غریب جو کام کرنے لگی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے، بڑا برا حال۔ اب وہ جو پاکستانی عورت تھی وہ بڑی خوش، پیسہ بھی لے رہی تھی اس کے نام کا کہ بھئی معذور ہے دماغی طور پہ، اس کو سپورٹ کیا جائے، پیسہ دیے جائے، لوگوں سے بھی پیسہ بٹورتی۔ اب جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ 2-3 لاکھ پاؤنڈ کا تھا، یعنی کہ پاکستانی میرے خیال میں کوئی بننے گے کوئی 14-15 کروڑ شاید، یا زیادہ بنتے ہوں، 3-4-7-8 کروڑ کا ہوگا وہ گھر، فورک جتنے کا بھی ہے۔ لو جی، وہاں پہ ایک آدمی ان کے گھر کے ساتھ رہتا تھا، وہ یہ ماجرا دیکھتا تھا، یار یہ وجہ کیا ہے، جب بھی میں کوئی پارسل دینے جاتا ہوں یہ عورت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے مجھے۔ لو جی، اس نے وہاں کی ٹیم، امریکہ میں جو ویلفیئر والے جو لوگ ہوتے ہیں حکومت کے، NGO والے، ہیومنٹی جو رکھنے والے ادارے جو ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو شکایت کر دی، بھئی مجھے شک ہے کہ یہ عورت سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبیل پہ، اللہ نے ایک چال چلی، اللہ نے ایک چال چلی۔ لو جی، وہاں کی پولیس ساری اکٹھی ہو کے اس کے گھر گئی، انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، دونوں کو پکڑ لیا، انویسٹیگیشن شروع ہوئی، آخر کار وہ پاکستانی عورت مان گئی۔ اس نے کہا جی ہاں جی، میں نے اس کو 16 سال گھر میں زبردستی رکھا تھا، میں نے اس سے کام کرواتی رہی، میں نے اس کو دوائیاں دیتی رہی، اس کو دماغی میں نے مفلوج کیا۔ عدالت میں حاضر کیا گیا۔ اب عدالت حیران تھی، انہوں نے کہا یو آر اے مسلم؟ کیا کہتی ہے عدالت؟ کہتے آپ مسلمان ہو؟ کہتی جی میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے کرتوت ایسے ہیں؟ انہوں نے کہا خبردار مسلمانوں کا نام استعمال کیا۔ انہوں نے کہا تم تو ہم سے بھی گندے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ہم کافر ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے انسانیت کیا ہے، جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے عمل تو ہم لوگ کر رہے ہیں، تم لوگ کہاں کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بات چپیٹ لگی اس عورت کی۔ لو جی، عدالت نے فیصلہ، کوئی ہمارے جیسا جج بیٹھا ہوا تھا ادھر، اس نے کہا ایک کام کرو، اس کو 7 سال کے لیے زبردست اس کی چھترول کرو عدالتوں میں، جیل میں اس کو لے جاؤ، 7 سال اس کو سزا ہوئی اس عورت کو۔ اب نیت دیکھو، اور وہ جس گھر میں رہتی تھی 2 سے 3 لاکھ کا پاؤنڈ کا عدالت نے وہ گھر بھی نیلام کروایا، اس کا بچوایا، اور وہ جو رقم تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غریب کو دی گئی جو اس گھر میں کام کر رہی تھی 16 سالوں سے۔ اللہ نے انصاف کر دیا۔ کیا؟ میرے تمام دیکھنے والوں اس باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور وہ عورت نمازی بہت زیادہ تھی۔ کیا تھی؟ نمازی بڑی زیادہ تھی، وہ نمازیں بڑی پڑھتی تھی اور ساتھ یہ کام بھی کرتی تھی۔ اب وہ نمازیں کدھر گئیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روز معاشر کے دن سروں پہ اپنی نماز کے ٹوکرے لیے جائیں گے۔ کیا ٹوکرے؟ کرتوت ان کے یہ پڑھنیاں نمازاں تے کم بیڑے، پڑھنیاں نمازاں تے کم بیڑے۔ میرے تمام دیکھنے والوں، دین جو پیش کر رہے ہیں ان لوگوں سے بچیں۔ اس طرح دین اسلام ہے۔ ایمان تو ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں بیسیکلی ہے۔ کسی بچے سے پوچھا جائے جو مسجد سے آ رہا ہے، بیٹا کیا پڑھ کے آیا ہے قرآن، کیا کمایا ثواب، پتہ کاکا نہیں اندر۔ یہی مشرکین اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ ہماری کیوں جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پڑھتے تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ پہلے ان کو ڈالو جہنم میں۔ میں سمجھتا ہوں لاکھ درجے وہ لوگ بہتر ہیں جس طرح قرآن میں حقوق العباد، حسن اخلاق، جو انگریز لوگ جو آج جن کے مسلمان ہاتھ جوڑ کے نمازیں پڑھ کے منتیں مانگ کے درباروں پہ انگریزوں کے کچھے دھونا کیوں پسند کرتے ہیں ان کے ملک میں جانے کے لیے؟ کیونکہ ان کے عمل نامہ قرآن کے حساب سے عمل کر رہے ہیں انگریز۔ اگر انگریز ایک شراب بناتا ہے، وہ بتاتا ہے اس کے اندر کہ یہ خالص جناب شراب ہے یہ، اور یہاں ایک مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا دودھ میں نور کے میں ملاوٹ کرتا ہے، لخ دی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ جو آج انصاف پسند جو لوگ بیٹھے ہیں جن اداروں کے اندر، خدا کی قسم ان کی پوٹ پوٹ توڑی جائے گی۔ اب اس مثال سننے والوں غور سے سنو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور عظیم ہے، اور جب تمہیں پکڑا جائے گا تھوڑیوں سے، تمہارے پیشانیوں کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا، اس دن بتا تیرے کدھر ہیں تیرے مددگار جن کے ہاں تیرے مال بھی کچھ کام نہ آیا۔ ڈرو، والی من خاف مقام ربہ جنتان، ڈرو اس کے خوف سے، اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یہی چیزیں نہیں سمجھتے۔
اب آگے سمجھ. اپنے آپ کو مسلمان, مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں. کیا کرے گا؟ یہ کرتوت. عورتوں ایسے مرد نہ مرد پیدا ہو رہے ہیں, عورتوں کے بغیر یہ نہیں رہتے. عورتوں کو قبلہ خانہ کعبہ سمجھ رکھا ہے نہ مردوں نے. گندگی. یہ کالج اور یونیورسٹی کے ایسے نامراد گندے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں ادھر. جو قوم, میرے استاد کہتے تھے بیٹا, جو قوم اپنا کلچر بھول جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور اللہ کہتے ہیں نیت لاؤ. کیا ہے نیت؟ سارا دار و مدار نیت پہ ہے. نیت پر ہے. نیت پر ہے. بھائی میں تو کروں گا حق اور سچ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اپنے وہ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں. اگر آج میں اچھی بات بتا کے جاؤں گا دنیا سے تو میرا رب, میرے فرشتے گواہ ہوں گے اس دن. وہ کہیں گے پروردگار اس نے تیرا حکم بجا لایا اور خود بھی عمل پیرا ہو گیا اس کے اوپر. یہ میرے رب کو ادا پسند ہے. اے میرے پاک پروردگار, اس نے حق, یہ رن مریدوں میں سے نہیں تھا, یہ عورتوں کا پجاری نہیں تھا. یہ جیسے پاکستانی رن مرید ہیں کافی ہے. بہت ہیں, ٹھرکی بڑی بڑی داڑیوں والے, ماتھوں پہ مرابیں لگائی ہوئی اور کرتوت ویڈیوز ان کی بھری پڑی ہیں نیٹوں کے اوپر. یہ شہوت پرست قوم, شہوت. اچھا, یہ اب اللہ کا امتحان بڑا سخت ہے, وہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. میرے تمام دیکھنے والوں, ان باتوں سے سمجھانے کا مقصد سمجھ آ گیا. کوئی بھی زندگی میں عمل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں, چاہے وہ آپ کا کامیابی کی طرف کوئی بھی میدان ہو, عملیات کا ہو, روحانی کوئی سلسلہ ہو, عبادت گزاری میں جانا چاہتے ہو, تو پہلے میرا پتر نیت دا کھٹیا تو کھانا جے. اگر تیری نیت میں فطور رہے گا تو خدا کی قسم نہ نماز قبول ہے نہ عبادت قبول ہے. اگر تیری نیت میں تھوڑا سا بھی فطور پیدا ہو رہا ہے, نیت کو صاف ہو جا, دل کو صاف کر لے اپنے, اور ایک حقیقت میں آ جا. مت دیکھ ان کو کہ جو خواہشات کے پتلے ہیں. کیا ہوا جو تیرے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان, کر کوئی سجدہ ایسا کہ زمین پہ نشان چھوڑ دے. بتوں سے ہے تجھے امیدی, خدا سے ہے امیدی نا امیدی؟ بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ ہیں جی میرے تمام میرے پاکستانیوں, اپنی سوچ کو بدلیے. آج پیسوں کے لیے اتنا نہیں گر جانا چاہیے. پیسہ ٹھیک ہے, ضرورت زندگی ہے, لیکن موت مت بیچو. اسی لیے تو غیر مذہب ہمارے اوپر ہیوی ہوتا اس لیے تو ان کی غیر مذہب اس لیے تو ہمارے اوپر ہیوی ہیں, جو جنگیں کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. جی ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے, خوشیاں تاڑیاں مار رہے ہیں. بالکل جی. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جنگ کے دوران بھی نہ ہنسو کسی کے اوپر. آج جو غزوہ ہند میں جو لاشیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی, ہمارے روح کانپ اٹھی. ان کی لاشیں دیکھو جا کے کیا ہوا ان کے ساتھ. وہ جی. فلسطین میں کیا ہوا؟ فلسطین, وہی فلسطین ہے, کیا ہوا لوگوں کے ساتھ. کیا ہوا؟ آج انڈیا نے پانی بند کر دیا. ہم اگر اللہ تعالیٰ چاہے چڑیاں دے ذریعے بازاں نوں مرا چھڑدا جے. بالکل. ایک خدا کی قسم بات سچ ہے. سچ ہے. آپ اٹھا لیجئے غزوہ ہند, اٹھا لیجئے خیبر بدر, اٹھا لیجئے. مولا علی نے جنگیں لڑیں, وہ ایمان کے بنیاد پہ لڑی گئی تھی جنگیں, ہتھیاروں کے بنیاد پہ نہیں لگی گئی تھی جناب. ایمان سے جنگ جیتی جاتی. اگر تمہارے اعمال نامے بہتر ہوں گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا فرشتوں کے ساتھ, اور اگر ہمارے اعمال نامہ برے ہوں گے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے میرے تمام دیکھنے والوں, اپنے آپ کو بہتر بنائیے خدا کے لیے. میں تم جیسا ہی ہوں, میں حقیر ہوں, میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں, نہ میں فرشتہ نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر ہم اپنی حالتوں کو بدل جائیں اور اللہ کے ہاں سچے دل سے ایمان لے آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں جنگ میں فتح دے. انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا, لیکن تب قائم رہے گا کہ جب یہ کرتوت صحیح کریں گے, اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے. اگر تم اپنے کرتوت صحیح نہیں کرو گے اور نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاؤ گے تو اللہ پھر ایسے عذاب میں ڈال دے گا, ہم کہیں گے ادھر اور ادھر سے ہمیں کون مار رہا ہے, پھر تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا. چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. ہاں, تو میرے تمام دیکھنے والوں, ہم آج کا ویڈیو کلوز کرتے ہیں. امید ہے کہ ان باتوں سے آپ کو بہت ساری خبریں مل چکی ہوں گی. ہم شکریہ ادا کرتے ہوں تمام جنات کا جو اس ٹائم موجود تھے.
اللہ تعالیٰ ان کو خیر و مدد دے غائبانہ طریقے سے. ہم پھر سے مشغول ہیں ان کے، اور جو ملائکہ اور فرشتوں سے دل سے مشغول ہے کہ جنہوں نے ہماری معاونت کی. تھینک یو سو مچ. ہم تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے تسماتی خزانہ. اللہ حافظ.